الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن کی ہم نے 2 آیات 3 اور 4 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ان 2 آیات میں قدرتیں بیان ہوئی ہیں، اور آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اس کو مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا جس طرح اس کو بنانے کا حق تھا، جیسے اسے بنانا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقاصد کو درست طریقہ سے انجام دے سکے۔ کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں یا بڑی سے بڑی چیز لے لیں، آپ اس پر غور کریں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ چیمٹی کا ننھا سا جسم دیکھیں، اس کی باریک باریک ٹانگیں دیکھیں، اس کے ساخت دیکھیں، پھر اسی طرح آپ ہاتھی کو دیکھیں، اس کی بھاری بھرکم ٹانگیں، بھاری بھرکم جسہ دیکھیں، اس کی موٹی موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی دم ہوتی ہے، پھر اس کے چوڑے چوڑے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اس کی لمبی سوراخ والی سونڈ ہوتی ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چیونٹی اور ہاتھی، ان دونوں کی ساخت ایسی ہی ہونی چاہیے تھی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہوا کو دیکھیں، اس میں خوبیاں جو ہیں، پانی کو دیکھیں، اس کی خاصیتیں ہیں، ان میں رد و بدل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بنایا ہے، جیسے بنایا ہے، وہی حق اور درست ہے۔ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ بڑے سے بڑا کوئی انجینئر اس میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی کہا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَحَسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے شاہکار یعنی حضرت انسان کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے اسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کا قد زیبا ہے، اس کے ہاتھ اور اس کے بازو کتنے متناسب ہیں۔ اگر 5 کی بجائے ہاتھ میں 6 یا 7 انگلیاں ہوتی یا 4 ہوتی
تو کیا وہ ہاتھ اپنا کام بخوبی انجام دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ یا کیا اس کی ایسی ہی خوبصورتی ہوتی جیسے ہے؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ پھر دیکھو اے انسان، اس نے تمہارا چاند سا مکھڑا بنایا ہے، اپنے چہرے کی طرف دیکھو، آنکھوں کی طرف دیکھو، ہونٹوں کی طرف دیکھو، کان ہے، ناک ہے، ماتھا ہے، ٹھوڑی ہے، یہ سارے ایک متناسب ایک بیلنس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہیں لگا کر تمہاری صورت کو نمایاں بنا دیا ہے۔ کوئی شخص اس کو آگے پیچھے ذرا تصور بھی کر کے دیکھے تو کتنی بھیانک اور خوفناک شکل لگتی ہے۔ پھر اس کا ظاہری ہی حسن دلکش نہیں بنایا، بلکہ اس کے باطن کو بھی اللہ رب العالمین نے گناگوں خوبیوں سے نواز دیا ہے، جہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، باطن میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پھر اس کو اس کی استعداد بخشی۔ یہ کس نے استعداد بخشی؟ وہ ہمت بلند جس کے زور سے وہ مادی دنیا کی زنجیروں کو توڑتا ہے، اور مادی دنیا کی زنجیروں کو توڑ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے، اسے اپنا آشیانہ بناتا ہے۔ اس مشت خاک میں یہ سب کچھ تسخیر کرنے کی قوت کس نے پیدا کی؟ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اس رب العالمین نے پیدا کی۔ سمندروں کو کھنگال دینے کی قوتیں اور شوق کس نے اس کے ذہن میں اکٹھا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ یہ کس کا عطیہ ہے؟ اسی رب العالمین کا عطیہ ہے۔ پھر اس انسان کو ارادہ اور عمل کی گوناگوں آزادی دی ہے، اسے راستہ دکھایا ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے۔ فیصلہ کرنے کی قوت ہم نے تمہیں بخش دی ہے۔ یہ آزادی دے کر چمن ہستی کی ہنا بندی کا کیا حیران کن اہتمام کر دیا گیا ہے۔ پھر عزیزان گرامی کے اندر جو آیت کا آخری حصہ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ 3 نمبر آیت ہے، اس کا آخری حصہ ہے، کوئی لاکھ دور بھاگے، کہیں چھپ جائے، کوئی لاکھ سرکشی کرے، کوئی اپنی خودی کے خمار میں کتنا ہی سرمست رہے، آخر کار اسی کے دربار میں لوٹ کر آنا ہے، اسی کو حساب کتاب دینا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ جو آیت نمبر عزیزان گرامی کے اندر 4 ہے، اس میں فرمایا کہ اس کی بے پایاں قدرت میں اس کی حکمت کے جلوے قدم قدم پر تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ نظارہ دامن دل میں کشد کہ جا ای جا است کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اس کے علم کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی حقیر سے حقیر چیز ہو اس کے یعنی اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اس کا علم نہ ہو۔ اے عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص خش خاش کا باریک دانہ بھی زمین میں بوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے۔ جو زمین کے تاریک شکم میں بو دیا جاتا ہے، وہ پھر اگتا کیسے ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیسے پھل لگتا ہے، کیسے پھول آتے ہیں، کیسے وہ چھوٹے سے دانے سے کتنا بڑا پودا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا مقام اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ کریم۔ اے انسان، وہ تجھے بھی جانتا ہے اور کوئی فعل تیرا اس سے مخفی نہیں۔ تو 1000 پردوں میں چھپ جائے، 1000 پردوں کے پیچھے چھپ جائے، تو کوئی بھی کام کرے، جہاں بھی کرے، اسے تیرے کاموں کا علم ہے۔ بلکہ جو خیال تیرے نہاں خانہ دل میں چٹکیاں لیتا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، وہ بھی اس سے باخبر ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دل کی نیت کیا ہے، تیرے دل میں کیا خواہشیں انگڑائیاں لے رہی ہیں، کیا چٹکیاں لے رہی ہیں۔ اس لیے اے انسان، وقت ہے سمجھ جا، سرکشی کا انداز ترک کر دے، اطاعت کو اپنا لے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میں چلا جا، اسی کو گلے کا ہار بنا لے،
اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی تیرے لیے فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم ہر مناسب مقام پر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جو شکل و صورت تجھے دی گئی ہے وہ بھی بے نظیر ہے، جو فہم و شعور تجھے بخشا گیا ہے اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی، فعل و ترک کی جو آزادی تجھے عطا کر دی گئی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ اب تیرا بھی فرض ہے کہ اپنے رب کریم کو پہچان لے، اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال لے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ اس سے دو مقصد عزیزان گرامی قدر پورے ہو جائیں گے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیری شخصیت بھی ایک کریکٹریبل انسان بن کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا منہ بولتا ثبوت ہوگی، اور تو اپنے مقصد حیات کو بھی عمدہ طریقے سے انجام دے سکے گا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔